الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے. او نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہوں، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. الہی تو آسان کنی مشکلات، تو پھیلے محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.
اللہ رب العزت تمام عالم اسلام کی اور بالخصوص عوام اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کے پیارے اصحاب کا صدقہ سرکار کے ان غلاموں کی غلامی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک ظاہر ہر جمعہ ہی سرکار کی عزت و ناموس پر ہی بولا جاتا ہے، مگر آج بالخصوص ملک پاکستان کی بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بالخصوص ائمہ اہل سنت ہے، آج کے اس دن حضور کی عزت و ناموس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری جان ہماری شان مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب زاد اللہ تعالی عمرہ و علمہ، آپ نے بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تمام خطبہ مسئلہ ناموس رسالت کو عوام اہل سنت کے سامنے اجاگر کریں اور امت کو بتائیں حضور کی عزت و ناموس کا معاملہ بڑا حساس ہے، اور اس کی حساسیت کو قوم سمجھے اور اپنے آپ کو حضور کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کے لیے قوم امت ہمہ وقت ہر لمحہ ہر لحظہ تیار اور چوکنا رہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ رب العزت کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کے لیے آخرت میں ذلت والا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب اللہ اس کے رسول کو اذیت کس طرح دیتے ہیں؟ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کر کے اذیت دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ کر بھی اذیتیں دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بندوں کو غلاموں کو تکلیف دے کر بھی اذیتیں دیتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑا کر بھی اذیت دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے برگزیدہ انبیاء اور اللہ کے نبی کے پیارے اصحاب کی توہین کر کے بھی اذیت دیتے ہیں، حضور کی آل کی حضور کی اولاد کی توہین کر کے بھی اذیت دیتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ اذیتیں ہیں جو ان بدبختوں کے لیے آخرت میں ذلت والا عذاب کے سبب بننے کا ایک وجہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو اذیت یہ ساری اذیتیں ہی ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینا ہی تو ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر بھی ایسے لادین اور ایسے لبرل اور ایسے سیکولر قسم کے قانون دان بھی ہیں کہ جن کے سامنے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ بطور مسخرہ اور مذاق کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا رسول کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟
یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ قرآن کی آیتوں کا اس طرح تمسخر اڑاتے ہیں کہ اذیت اللہ کو کیسے تکلیف ہوتی ہے. یعنی ان بدبختوں نے یہ سمجھا ہے کہ جس طرح کسی جسم والی چیز کو، مادہ والی چیز کو چھونے سے، اس کو ٹچ کرنے سے، اس کو روندنے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید ایسے تکلیف ہوتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ ہے ان لوگوں کا حال جو بظاہر کلمہ گو ہیں اور قرآن کی آیتوں کا اس طرح تمسخر اڑاتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگو میرے نبی کو راعنا مت کہہ کے پکارا کرو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہودیوں کے پاس سے گزرے نا تو وہ اس آیت کا مذاق اڑا رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو راعنا راعنا کہہ کے پکار رہے تھے. اور آپ سمجھ گئے کہ یہ قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر آج کے بعد میں نے کسی کو سنا کہ جس نے لفظ راعنا کا مذاق اڑایا تو میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا. تو یہودی کہنے لگے تم ہمیں کہہ رہے ہو، مسلمان بھی تو کہتے ہیں نا اپنے نبی سے راعنا، انہیں تو تم کچھ نہیں کہتے اور تم ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا سرکار یہودی ایسے کہتے ہیں اور میں نے جب ان سے کہا کہ راعنا مت کہا کرو تو وہ تو کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھی بھی تو کہتے ہیں اپنے نبی کو. اللہ اکبر. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی میرے مصطفیٰ سے یہ کہہ رہے تھے، اتنے میں جناب جبریل امین قرآن کی اس آیت کو لے کے اترے. فرمایا اے نبی اپنے غلاموں سے کہہ دو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، آج کے بعد آپ کے غلام جب بھی آپ سے ہم کلام ہوں گے تو کہیں گے اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائیے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جذبہ ایمانی تھا، جو حضور سے محبت تھی، جو حضور سے الفت تھی کہ حضور کی شان میں لفظ راعنا وہ جو یہودی بگاڑ کے کہتے تھے آپ سے رہا نہیں گیا. پروردگار کو حضور کے غلام کی یہ محبت اتنی پسند آئی، فرمایا اے نبی آج سے لے کر تا صبح قیامت تک یہ قرآن میں آیت موجود رہے گی کہ حضور کے غلام کا جو عشق تھا اللہ نے اس پر قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے. فرمایا اے غلامو جب بھی میرے نبی سے کلام کرنا، اپنی طرف میرے نبی کو جو ہے تم نے مخاطب کرنا ہے تو راعنا نہیں کہنا، وقول انظرنا. اور اس کو آسان لفظوں میں میں یوں کہتا ہوں، یہ کہنا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا. اہل سنت و جماعت کہ لوگوں آپ کو مبارک ہو، ہاں آپ کو مبارک ہو، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہو. آپ اپنے مقدر پہ جتنا بھی نازاں ہونا اتنا ہی کم ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے آپ کا شمار ان لوگوں میں کیا ہے کہ جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 تو جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا. اللہ نے میرا اور آپ کا شمار اس ایک فرقے میں کیا ہے. حضور نے فرمایا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا. الحمدللہ ہم مصطفیٰ کے تو دیوانے ہیں ہی ہیں ازل سے، ہم حضور کے غلاموں کے بھی دیوانے ہیں، حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں الحمدللہ. اور آج اس کائنات کے چپے چپے میں حضور کی عزت و ناموس کا دفاع اگر کوئی مسلک کر رہا ہے تو وہ مسلک بریلویت ہی کر رہا ہے، مسلک بریلویت ہی کر رہا ہے. اس لیے کہ ہم اہل سنت کہیں تو جناب ہم بھی تو اہل سنت ہیں، سارے اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، تو ہم اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں، ہم اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. ہم مسلک اہل سنت، ہم وہ سنی ہیں کہ جو اپنے آپ کو در احمد رضا سے جوڑتے ہیں. ہاں آج تک دنیا نے جتنے بھی مظاہرے کیے، جتنے بھی دھرنے دیے، جتنے بھی احتجاج کیے،
امریکہ کے خلاف بھی ہوتے رہے، اسرائیل کے خلاف بھی ہوتے رہے، ڈنمارک کے خلاف بھی ہوتے رہے، ہماری آوازیں وہاں تک اتنی نہیں پہنچتی تھی، بلکہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان کیا کرتے تھے، مگر حضور کے غلام احمد رضا کی محبتوں کا دم بھرنے والے جب میدان میں آئے تو کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی کہ یہ وہ حضور کے غلام ہیں کہ جو ازل سے یہ کہا کرتے تھے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہاں، ہم سرکار کے ان غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے تو پرواہ نہیں کرتے۔ الحمدللہ، آپ کو نازا ہونا چاہیے، کوئی یہ نہ کہ جناب میں فلاں تحریک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے میرا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہو جو بندہ حضور کی عزت و ناموس پہ نکلا ہوا ہے، چاہے وہ میری زبان کا نہیں کیوں نہ ہو، میرے قبیلے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، میرے صوبے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اگر وہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلا ہوا ہے تو پھر وہ میرے سر کا تاج ہے۔ ہاں، میرے سر کا تاج ہے۔ اللہ کی قسم، جو غلام حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے مجھ پر اور آپ پر اللہ کا عذاب آنے سے ان غلاموں نے روکا ہوا ہے۔ ہاں، حضور کی جب بھی عزت و ناموس کا مسئلہ آئے آپ بالکل جذباتی ہو جایا کرو، میں ہمیشہ کہتا ہوں بالکل جذباتی ہو جایا کرو، ذرہ برابر رتی برابر بھی آپ نے جو ہے وہ چوں چراں سے کام نہیں لینا، اگر مگر سے کام نہیں لینا، چیکے چناچہ ایسے کام نہیں لینا۔ حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو بالکل سینہ ٹھوک کے بات کرنی ہے، اور بات اس طرح کرنی ہے جس طرح میرا امام احمد رضا خان بریلوی کر کے گئے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس زلزلے نجد کے گراتے جائیں گے۔ تو حضور کی جب بھی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو، الحمدللہ آج دنیا کے وہ لادین ممالک جو حضور کی عزت و ناموس پہ خاکے بناتے تھے، میرے مصطفیٰ پہ فلمیں بناتے تھے، میرے مصطفیٰ کا معاذ اللہ وہ گھر بناتے تھے، حضور کے جو ہے وہ جملے میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، میری زبان جل جائے۔ اللہ کی قسم، پاکستان کے ان سنی مسلمانوں نے جو حرارت ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، پوری دنیا کے لادین لبرل ڈر گئے ہیں۔ اللہ کی قسم ان غلاموں کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ ہواؤں میں اڑ آ کے ہمیں ماریں گے، یہ حضور کے غلام اڑ اڑ کے ہمیں ماریں گے، کہ جو ان کے اندر جذبہ ہے، جو ان کے اندر ولولہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، نوافل، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت، اچھے اخلاق، اچھے کردار، سب کچھ رائگاں جائیں گے اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت اور عزت ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں، اور انہیں جب پتہ چلا کہ اسما یہودیہ ایک عورت ہے اور وہ حضور کی توہین کرتی ہے، حضور کی ہجو کرتی ہے، حضور کی گستاخی کرتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائیو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، نابینا۔ اس سے تو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، پھر عشق کسی سے پوچھتا نہیں ہے جناب میں نے یہ کام کرنا ہے، کروں یا نہیں کروں، پھر عشق فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہو جاتا ہے۔ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، جب پتہ چلا کہ فلاں اسما یہودیہ نامی عورت
میرے مصطفیٰ کی توہین کرتی ہے. آپ نے کیا کیا؟ رات کی تنہائی میں اس کے گھر پہنچ گئے. رات کی تنہائی میں اس کے گھر پہنچ گئے. اور اس کے جب گھر پہنچے اور وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی اور اپنے ایک بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھی. اپنے ایک بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھی. حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی نابینا صحابی ہاتھ میں تلوار لے کے گئے, بچے کو ماں سے جدا کیا اور آپ نے تلوار مار کے اس یہودی عورت کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہودی عورت کے 2 ٹکڑے کر دیے. ٹکڑے کرنے کے بعد سنو, کسی کو بتایا نہیں, خاموشی کے ساتھ نماز فجر میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی. جب نماز فجر پڑھ لی نا, تو نماز فجر کے پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے جب سلام پھیرا نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حضور نے سلام پھیرتے ہی اپنے غلام سے پوچھا, اے میرے غلام, یہودی عورت کو تو نے مار ڈالا؟ اس عورت کو تو نے مار ڈالا؟ جی حضور مار ڈالا. حضرت عمیر بن عدی کہتے ہیں میرے دل میں ڈر تھا, ابھی سرکار یہ نہ کہے کہ تو نے جو ہے اس یہودی عورت کو مار ڈالا ماورائے عدالت, تو تجھے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا یا تجھے بھی مارا جائے گا. عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ڈر ڈر کے کہتے ہیں, حضور مجھ پر کیا قصاص ہوگا؟ مجھ پر کوئی قصاص ہوگا کیا؟ مجھے بھی جو ہے وہ بدلے میں قتل کیا جائے گا؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں, جو غلام اس طرح غلامی کرتے ہیں انہیں قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے. ہاں, انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے. یارو ایمان سے بتاؤ, نابینا صحابی پہنچا کیسے؟ پہنچا کیسے؟ بچے کو ماں سے جدا کیسے کیا اور اس عورت کو قتل کیسے کیا؟ صاحبو, جب عشق نبی آپ کے سینے میں ہو تو میرے بھائیوں پھر وقت جو ہے آپ کے ہاتھ پکڑ کے منزل پہ خود ہی پہنچا دیتا ہے, خود ہی پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے, جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں اس نبینا صحابی کو دیکھو جس نے حضور کی اطاعت کا خوب حق ادا کیا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, عمر اس کو نبینا نہیں کہو, یہی تو آنکھ والا ہے. اس کو نبینا نہ کہو, یہی تو آنکھ والا ہے. تو پتہ چلا نبینا ہو کر حضور کا عشق سینے میں ہے, وہ نبینا نہیں ہے. ساری کائنات گنگی ہو کے سوئی رہے, وہ نابینا بھی ہے, مردہ بھی ہے, بہری بھی ہے, گنگی بھی ہے. اور جو نابینا بھی ہو, بہرا بھی ہو, گنگا بھی ہو, معذور بھی ہو, ہے جی, دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع ہے, وہی اخیارہ ہے, وہی عقل مند ہے, وہی دانش مند ہے. ہاں, دل میں عشق نبی نہیں ہے تو پھر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ ہاں, آپ حج پہ حج کریں, آپ خانہ کعبہ کے اندر بھی جا کے نماز پڑھیں, ملنا کچھ نہیں ہے, ملنا کچھ نہیں ہے. آپ کے لیے سرکار کے روزے کی جالیوں کو بھی کھولا جائے اور آپ کے جناب مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ آپ نہیں ہو خوش نصیب, اس لیے کہ دل کے اندر حضور کی وہ محبت ہی نہیں ہے. جناب دیکھیں جی, بڑے اعزاز کی بات ہے, میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ کے آیا ہوں, میرے لیے روزے کی جالیاں کھولی گئی ہیں. اور پگلے ابو جہل کعبے کا متولی تھا, ابو جہل نا کعبے کا متولی تھا, کعبے کے سارے انتظام اسی کے ہاتھ میں تھے. ابو جہل صبح صبح شام طواف کیا کرتا تھا, حاجیوں کو پانی وہ پلاتے تھے, آب زمزم لوگوں کو پانی وہ پلاتے تھے, آنے والی حاجیوں کے لیے رہائش کا بندوبست وہ کرتے تھے. تو پھر ابو جہل سے بڑا خوش نصیب تو کوئی نہ ہوا معاذ اللہ. کہا کہ نہیں, ابو جہل کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی, اللہ نے اسے اسفل السافلین میں ڈال دیا ہے. ہاں, کعبے کے اندر نماز پڑھنے سے عشق رسول کی سند نہیں مل جاتی, اور بندہ جو ہے وہ صدیوں دور رہتا ہو, جس نے سرکار کا شہر بھی نہ دیکھا ہو,
اور حضور کے عشق میں مچلتا ہو تڑپتا ہو، پھر اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے۔ تم وہاں جاؤ گے بھی صحیح نا، سرکار کرم نہیں فرمائیں گے، اور تم مشرق و مغرب شمال و جنوب میں رہو اور تڑپتے رہو عشق مصطفیٰ میں، رب کعبہ کی قسم مدینے والا خود آ کے دیدار کرائے گا۔ ہاں، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جیل کے اندر تھے، آپ جیل کے اندر تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کہا تھا، وہ علم الدین جج کے سامنے کہہ دینا کہ میں نے اس راجپال نامی ہندو شخص کو جو ہے وہ میں نے غلطی میں مارا ہے، تیری رہائی میں دلوا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس غازی علم الدین شہید نے کیا جواب دیا قائد اعظم کو؟ فرمایا بابا مجھے رہائی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ہوش میں آیا ہی اس وقت ہوں کہ جب جیل میں مجھے سرکار نے دیدار کرایا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ آپ پکارو تو صحیح۔ ابھی جو یہ مارکا چل رہا ہے جس کے اندر کم و بیش درجن کے لگ بھگ نوجوان شہید ہو گئے ہیں، ابھی ایک شخص جنہوں نے ریئل واقعہ بتایا ہے کہ وہ زخموں سے چور و چور تھا، تو ہم نے کہا جناب درد ہو رہا ہے؟ وہ نوجوان پتہ کیا کہتا ہے؟ نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا، مجھے تو دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، مجھے دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو، نمازوں میں سب کچھ نہیں ہے، صدقہ و خیرات میں سب کچھ نہیں ہے، حج و عمرے میں سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے محبت مصطفیٰ میں ہے۔ ایک شخص یہودی کا بیٹا تھا، ابھی ابھی کلمہ پڑھا، حضور سے بڑی محبت کرتا تھا۔ سرکار اس کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے بچے تو کہ گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے؟ وہ یہودی کا بیٹا کبھی باپ کو دیکھتا ہے کبھی سرکار کو دیکھتا ہے۔ اس کے یہودی باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جو ابو القاسم سرکار کی کنیت تھی جو کہہ رہے ہیں تو مان لے۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ اس نے اتنا کہا اور اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی روح قبض ہو گئی۔ نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج دیا کیا، نہ صدقہ و خیرات کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ سرکار اس کے گھر گئے، حضور نے اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، اس نے کلمہ پڑھا، سرکار باہر تشریف لائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذنی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ میرے بھائی اس نے کلمہ پڑھا، اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کی قسم اسے وہ مقام ملا ہے جن دنیا کے سارے غوث بھی مل کے اس سرکار کے غلام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بتاؤ اسے جو یہ مقام ملا ہے، سارے غوث قطب ابدال صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو ایمان سے بتاؤ اسے یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ نمازوں سے نہیں، جہاد سے نہیں، سرکار کی ایک نظر سے اسے یہ مقام مل گیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھے میرے بھائیوں، سب کچھ حضور کی عزت کے اندر ہے اور حضور کی محبت کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی جناب عمر کا انتقال کو 1 سال ہو گیا اور میں روز دعا کرتا تھا پروردگار مجھے میرے باپ کا دیدار کروا، مجھے میرے باپ کا دیدار کروا، میں ملنا چاہتا ہوں، میرا باپ قبر میں کیسے ہے؟ جناب ابن عمر کہتے ہیں 1 سال کے بعد میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ بیت المال کے معاملات دیکھتے تھے، اس دوران ایک بیت المال کی رسی گم ہو گئی تھی، بیت المال کی ایک رسی گم ہو گئی تھی اور آپ نے خوب ڈھونڈا، نہ ملا، وہ رسی نہ ملی۔ جناب عمر، توجہ رکھیے گا، جناب عمر جب اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب عمر اپنا پسینہ پوچھ رہے ہیں، اور ابن عمر کہتے ہیں بابا جان سناؤ قبر کی سال کی زندگی کیسے رہی؟ فرمایا بیٹے میں تو پھنس گیا تھا، میں تو پھنس گیا تھا، یہ تو اس اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے یوں ہی معاف کر دیا ہے۔
ورنہ قبر میں بھی مجھ سے پوچھا گیا عمر بتاؤ وہ رسی کہاں گئی، عمر بتاؤ وہ رسی کہاں گئی۔ حکمران بد دیانت نہیں تھا، اس کی رعایا بھی بد دیانت نہیں تھی، حکمران لٹیرا بھی نہیں تھا، چور بھی نہیں تھا، مگر وہ رسی بیت المال کے مال سے آگے پیچھے ہو گئی۔ جناب عمر کہتے ہیں قبر میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے عمر وہ رسی کہاں چلی گئی بیت المال کی؟ فرمایا رب نے مجھے پھر یوں ہی معاف کر دیا ہے، رب نے مجھے، یارو بیت المال کی ایک رسی آگے پیچھے ہو جائے، جناب عمر کہتے ہیں مجھے قبر میں بھی اس کا حساب دینا پڑ رہا ہے۔ اور جن لوگوں کی حکمرانیوں میں حضور کے غلاموں کو دن دہاڑے قتل کر دیا جائے، ان کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، بتاؤ کیا قیامت کے دن یہ جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کہ یہ جواب دہ نہیں ہوں گے؟ آج ہم کتنے بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودی جو ہے نا، یہودی وہ 100 سال کا بندوبست پہلے کرتے ہیں، 100 سال ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، اس کو پہلے مرتب کر لیتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً اسے جو ہے ترویج و اشاعت کر کے پورا اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، حضور کے ان غلاموں نے، یہودیت کی شاخ ہے قادیانیت، یہودیت باپ ہے تو قادیانیت اس کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ حضور کے ان غلاموں نے یہودیت کا وہ 100 سالہ پروگرام ایک جھٹکے میں ضائع کر دیا ہے، ایک جھٹکے میں ضائع کر دیا ہے۔ ورنہ آج آپ کو ان ارباب و اختیار کی کرسیوں پہ قادیانی لادین کرسیوں پہ جھولتے نظر آتے، مگر سرکار کے ان غلاموں نے جانوں کا نذرانہ دیا، اور حضور کی ختم نبوت پہ جو حملہ ہو رہا تھا اس شک کو ختم ہونے سرکار کے غلاموں نے بچایا ہے۔ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، کہتے جناب یہ مولویوں کے چکر ہے، مولوی جانے ہم جانے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، بس ہم نے کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مر جانا ہے۔ لوگوں کو یہ دلچسپی نہیں ہے، کہتے جناب کیا ہو گیا ہے؟ اچھا کبھی بیٹھے جناب بتاؤ ہو کیا رہا ہے؟ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر جناب یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کسی کے ماتھے پہ شکم دیکھا ہے حضور کی عزت و ناموس کے لیے؟ کبھی کسی کو جذباتی دیکھا ہے؟ جب بھی بات ہوتی ہے چھوڑو جی ہمیں کیا پڑا ہے، او پاگل تو جہنم کی تہ میں جائے گا، جہنم کی تہ میں جائے گا، تو یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں کیا پڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی منافق غزوہ بنی مستلق کے اندر اس کے باپ نے کہا تھا، حضور کی توہین کی، جب حضور کی توہین کی، آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جب پتہ چلا نا گھر میں تلوار لے کے باپ کی گردن پہ رکھ لی اور کہا کہ تو نے فلاں غزوے میں میرے مصطفیٰ کی توہین کی تھی، آج تو یہ کہے ساری کائنات میں عزت والے محمد ہے اور سب سے بڑا ذلیل میں ہوں، بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے تو یہ کہے تو نے میرے مصطفیٰ کی توہین کیسے کی ہے؟ وہ باپ کہتا ہے بیٹوں نے بھلا کبھی باپوں کی گردن پہ تلواریں تانی ہیں؟ میں تیرا باپ ہوں اور تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ کہا باپ ہے، اس وقت میں نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب میں نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، تو نے میرے مصطفیٰ کی توہین کی ہے، تو نے میرے مصطفیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا کہا ہے، اب تو کہے کہ ساری کائنات میں ذلیل میں ہوں، بدتر میں ہوں، کمینہ میں ہوں، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب تک باپ نے نہیں کہا بیٹے نے تلوار نہیں ہٹائی، تیری گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ بات میرے مصطفیٰ تک پہنچی نا کہ عبداللہ نے اپنے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، حضور کا چہرہ کھل اٹھا، حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ حضور نے فرمایا میرے غلام تیرا شکریہ، کیا فرمایا میرے غلام تیرا شکریہ۔ حضور چاہتے ہیں میرے غلام میری عزت و ناموس پر ایسے پہرا دے، ایسے پہرا دے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ جناب عبداللہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ سرکار خود کہہ رہے ہیں میرے غلام تیرا شکریہ بھائی، تیرا شکریہ، تیرا شکریہ۔
آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ ہاں، آتا ہے فقیروں پہ، آتا ہے غلاموں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب بدر کا میدان لگنے والا تھا نا، تو حضور نے اپنے غلاموں سے پوچھا، مہاجرین سے، تمہاری کیا رائے ہے؟ مہاجر اصحابہ بولے حضور چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور چاہتے تھے کہ میرے جو انصاری غلام ہیں یہ بھی کچھ کہیں۔ اب انصاری غلام سارے خاموش تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آگے نکلے، حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا تو ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں بھی دوڑا دیں گے۔ حضور چاہتے تھے کہ میرے انصار بھی کچھ کہیں، ہم ان کے مہمان ہیں نا، یہ تو میزبان ہیں، یہ بھی تو کچھ کہیں۔ جناب سعد کیا کہتے ہیں، حضور آپ ہمیں حکم دینا ہم اپنے گھوڑے بھی دریاؤں میں دوڑا دیں گے، آپ ہمیں آگے بھی پائیں گے، پیچھے بھی پائیں گے، دائیں بھی پائیں گے، بائیں بھی پائیں گے، حضور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مہاجرین نے جو کہا سو کہا۔ جب حضرت سعد بن معاذ جو کہ انصار کے سردار تھے، جب انہوں نے یہ بات کی نا، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ سرکار کی داڑھیں مبارک بھی نظر آنے لگ گئی۔ سرکار کی ساری امت کے غم میں رونے والا نبی، جب میرے مصطفیٰ نے غلام میں سرکار کو ہنسایا ہوگا تو پھر غلام کی مقدر کا کیا کہنا۔ حضور کا ایک غلام تھا، وہ حضور کو ہنسواتا تھا، اس کو حمار کہتے تھے۔ حمار عربی زبان میں گدھے کو کہتے ہیں، تو صحابہ کرام نے اس کو حمار کہتے تھے، محبت سے کہتے تھے۔ اب وہ سرکار کو نا ایسی باتیں کرتا، سرکار مسکرا دیتے۔ وہ غلام تھا، سمجھتا تھا امت کا بھی غم ہے، امت کی بھی فکر ہے، غزوات میں بھی جاتے ہیں۔ حضور بتقاضۂ بشریت کبھی حزن و ملال میں ہوتے ہیں، کبھی کیسے ہوتے ہیں، تو اس کی کوشش ہوتی تھی ایسی باتیں کر کے سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتا تھا۔ بس موقع مل جائے، سرکار بیٹھے ہیں، اس نے آ کے ایسی کوئی بات کر دینی ہے، سرکار مسکرا دیتے تھے۔ اچھا، وہ جو غلام تھا نا، اس نے ایک مرتبہ شراب پی لی تو اسے کوڑے مارے گئے۔ اس نے دوسری مرتبہ شراب پی لی، اس کو پھر کوڑے مارے گئے۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ شراب پی لی، اس کو پھر کوڑے مارے گئے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو برا بھلا کہا، اس کی توہین کی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خبردار، اس کو کچھ نہیں کہو، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ بھی سزا تو لے رہا ہے نا، اگر اس سے غلطی ہوئی سزا تو لے رہا ہے۔ یہ تو دیکھو اسلام پہ ڈٹا ہوا ہے اور مجھ سے محبت کتنی کرتا ہے، تو میں عرض کرنے لگا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں حضور آپ ہمیں حکم کریں ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیں گے۔ اور پھر علامہ اقبال نے 14 سال بعد کہا، جناب سعد کی ترجمانی کی، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضور کے غلاموں، حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہما وقت تیار رہو۔ آج بھی کئی نوجوان ہمارے شہر کراچی سے گئے ہوئے ہیں، جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ چکر کیا ہے، یہ ٹریفک جام ہے، ہاسپٹل میں لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ مر جاؤ نا، ویسے بھی تو مر رہے تھے۔ جب حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو تو پھر دودھ پیتا بچہ بھی ہٹا کے ماں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ کتنا بڑا حساس ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، جب حضور کا کوئی گستاخ کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا ہو اس کو وہی قتل کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کتی کے بچے بھی اگر راستے میں ہو تو مجاہدین راستہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مگر جب بات اسلام کی ہو تو پھر بیٹا باپ کا سر بھی قلم کر دیتا ہے۔ بات حضور کی ہے۔ ترکی نے 10 سفیروں کو اپنے ملک سے کک مار کے بھگا دیا ہے، مگر ایک ہمارے حکمران سفیر کو نہیں بھگا رہے۔ ذلیل انسان تو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرے گا۔ جناب عمر کے زمانے میں قید سالی آ گئی، آپ نے قیصر و کسریٰ سے بھیک نہیں مانگی کہ جناب ہماری یہاں معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ جناب عمر نے کہا لوگوں سنو، جب بھی زندگی میں پریشانی آئے کہیں نہیں جانا، در مصطفیٰ پہ آ جانا۔
مدینے میں قید سالی ہو گئی، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، اناج ختم ہو گیا ہے۔ جناب عمر نے کسی ملک کے پاس اپنا سفیر نہیں بھیجا، جاؤ مانگ کے آؤ، ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ جناب عمر دربار مصطفیٰ میں آئے، روضہ مصطفیٰ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں سفارش کی، سرکار کرم فرمائیے، امت آپ کی بلک رہی ہے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر گھر میں آئے، ایک شخص سرکار کے روزے پہ گیا، وہ سرکار کے روزے سے لپٹ کے رو رہا ہے، میرے مصطفیٰ اس کے خواب میں آئے، فرمایا جاؤ عمر سے کہو نرمی اختیار کرو، اب رہی بات بارش کی تو تم صبح دیکھنا خوب بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ فرماتے جب صبح ہوئی کیا دیکھتے کہ چھما چھم بارش کا نزول ہو رہا ہے، مدینے سے قید سالی بھی چلی گئی، ہر طرف اناج ہی اناج تھا۔ تو جب مشکل وقت ہے تو یہود سے نہیں مانگا کرو، یہ کمینے تمہارے نبی کی شان میں توہین کرے پھر ان سے بھیک مانگتے ہو، اس سے بھیک مانگتے ہو، سرکار کے در سے مانگو، حضور ہی دیں گے۔ ساری کائنات کو کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے۔ کس کے صدقے پال رہا ہے؟ نبی کے صدقے پال رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے ذلیل کیا، بندر کی شکلوں میں بنایا، قوم فرعون کو مارا، قوم لوط ماری گئی، قوم شعیب ماری گئی، قوم صالح ماری گئی، یہ ساری امت کیوں مچی ہوئی ہے؟ حضور کا صدقہ ہے۔ ان فرانسی کتوں کو کہو خبیث کے بچوں تم اگر زندہ ہو تمہاری شکلیں نہیں بگڑ رہی، یہ بھی ہمارے نبی کا صدقہ ہے، یہ حضور کی رحمت للعالمین، یہی تو ہے، یہی تو صدقہ ہے ہمارے نبی کا۔ اب جس نبی کے صدقے مالک نے تمہاری شکلوں بچایا ہوا ہے تم اسی نبی کو بھونکو گے؟ حضور کے غلاموں اٹھو، بالکل چمکتی تلوار کی طرح آپ کا چہرہ ہو، آپ کے جذبات پتھروں کے اندر بھی آگ لگا دیں، آپ کا ولولہ کوہ ہمالیہ سے بھی اوپر چلا جائے، جب حضور کا غلام آئے پتہ چلے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلے یار صحابہ تو صحابہ تھے، او بھائی صحابہ صدیوں بعد جب نبی کے غلام ایسے ہیں اچھل اچھل کے آسمان تک اپنی صدائیں لگا رہے ہیں، پھر سمجھ جاؤ پھر ان کے بڑے صحابہ کرام کیسے ہوں گے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے، غلام محمد کٹ بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، جسم مفلوج کر دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، پھر بھی بڑھے جا رہے ہیں، پھر بھی بڑھے جا رہے ہیں۔ جنابو یہ تو صدیوں کے بعد سرکار کے غلام ہیں، اندازہ لگاؤ پھر یمامہ کے میدان میں حضور کے غلام کیسے آگے بڑھے ہوں گے۔ حضور کی عزت و ناموس کے تیار ہو، ہمیں جان کی قربانی دینی پڑی تو دے دو، اولاد قربان کرنی پڑی تو کر ڈالو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاؤں کا بوسہ لے کے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں حضور کی عزت و ناموس کی پہرے دار کے لیے، اگر میں مر جاؤں تو رونا نہیں بلکہ خوشی منانا، کہہ رہے ایک بیٹا حضور کی عزت کے لیے قربان ہو گیا ہے۔ جب یہ جذبے پیدا ہو جائیں گے اللہ کی قسم پوری دنیا پہ حکمرانی پاکستان کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔